بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی زبیر العزئی کے جواب میں سوالات قبر کے بارے میں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زیارت ہونے کے حوالے سے اس نے شد و مسرت کیا، اور وہابی زمانہ بھی انہی دلائل کو آج سے نہیں 100 سال سے وہی دلائل دے رہے ہیں جو زبیر العزئی نے دیے، اور وہ سب سے زیادہ بڑا استدلال کرتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1403 سے۔ میں نے ایک پارٹ اس پہ بنا چکا ہوں، یہ دوسرا اس کا حصہ اسی کا حصہ ہے، اور یہ اس کا جواب ہے اور مزید دلائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ یہ ہم تنہا نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا رخ انور دکھایا جاتا ہے، آج ہم نہیں کہتے، بلکہ ابو جمرہ بہجت النفوس، ان کی بخاری کی شرح ہے، ابو جمرہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی غالباً 516 سنہ ہجری ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی اس حدیث کے تحت یہی کہا ہے، ما كنت تقول في هذا الرجل یا ما علمك في بهذا الرجل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخ انور دکھایا جاتا ہے۔ آپ عبارت دیکھیے، کہتے ہیں ما علمك بهذا الرجل، هذا الرجل المراد به ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ورؤیتها بالعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس وقت آنکھوں سے ہوگی۔ وفي هذا دلیل على عظم قدرت اللہ تعالی اذ الناس يموتون في الزمان الفرد في اقطار الارض، اس میں بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی قدرت پر کہ ایک زمانے میں لوگ کہاں کہاں مرتے ہیں، زمین کے کس کس کنارے میں فوتگیاں ہوتی ہیں، علی اختلافها وبعدها وقربها كلهم يراه علیہ السلام قریب منہ، سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو دور بہت بڑے علاقوں کا اختلاف سب کچھ، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب قبروں میں تشریف لاتے ہیں، سب آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ کیوں ہم استدلال کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں؟ لأن لفظ هذا لا تستعمله العرب الا في القرب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں ھذا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ھذا عرب صرف اور صرف قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس پر اور بھی کچھ کلام انہوں نے کیا ہے۔ تو ہمارا استدلال جو ہم استدلال کرتے ہیں وہ ہمارا اکیلا استدلال نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی اور بہت سارے اور لوگوں نے، مولا علی قاری نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لہذا ہم تنہا ما كنت تقول في هذا الرجل میں استدلال کرنے میں نہیں ہیں، ہم سے پہلے محدثین اس پر استدلال کر چکے ہیں۔ اب آ جائیے اس کے جواب پر۔ ای رجل کا مطلب کیا ہے، بڑا غور سے سنیے گا۔ یہ ایو رجل، آپ ذرا ایک تحریر دیکھیے، ایو رجل یہ کیا ہے، مرکب اضافی، ایو مضاف رجل مضاف الیہ، ایو لازم الاضافت ہے، ایو لفظ ایو، اور مرکب اضافی مرکب ناقص ہوتا ہے، اور مرکب ناقص کو مبتدا یا خبر کی ضرورت ہوتی ہے، مبتدا ہے تو خبر کی ضرورت ہے، تو لہذا اس کو خبر کی ضرورت ہے۔ ایو رجل کا مطلب کیا ہے، ایو رجل ھذا، وہ مرد کہتا ہے یہ مرد کون ہیں جن کی تم مجھے زیارت کروا رہے ہو۔ اب دیکھیے گا فرشتے پھر اسپیسیفائی کرتے ہیں، بالکل خاص کر کے پہچان کرواتے ہیں یہ ہستی، فیقول الرجل الذی کان فیکم، وہ مرد جو تم میں تھے، یعنی جو تمہیں مبعوث ہوئے وہ ہیں۔ قال فلا یہتدی لہ، پھر راوی کہتے ہیں اس کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود جب وہ ہدایت نہیں پاتا، اس کو پتہ نہیں چلتا یہ کون سی ہستی ہیں، تو فیقولون محمد، وہ کہتے ہیں محمد۔ اب محمد لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تنہا ہے، اس کے پیچھے آگے کیا ہے، مبتدا ہے، خبر کیا ہے، یہ خبر ہے تو مبتدا کیا ہے اس کا، تو اس کی بھی خبر محذوف ہے، محمد ھذا، یہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں، یعنی زبیر العزئی تو زندہ نہیں ہے، اس کے مقلدین سے میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر کون سا محذوف ہے، ھذا محمد، یہ محمد ہیں، یہاں پر یہ نہیں ایو رجل کا مطلب اگر وہ سامنے ہیں تو وہ سامنے ہوتے تو ایو رجل کا سوال کیسے ہوتا، ایو رجل کا سوال سامنے سے بھی ہو سکتا ہے، جب کوئی چیز دکھائی ہے کون سی چیز ہے پتہ نہ چلے کون سی چیز ہے، پھر اس کی صفت لگائی جاتی ہے، وہ بتایا جاتا ہے یہ فلاں چیز ہے۔ اسی طرح ہوا جب وہ بھی نہ پہچان سکے پھر بھی تیسری صفت لگائی جاتی ہے، تو فرشتوں نے پہچان کروائی، پہلے چہرہ دکھایا، نہ پہچان سکا، ایو رجل ھذا، یہ کون سی ہستی ہیں، فرشتوں نے پھر کہا یہ وہ ہیں جو تم میں تشریف لائے، پھر پہچان نہ سکا، پھر کہا وہ ہیں محمد، تو لہذا اب بتاؤ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بالکل اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، لہذا اس وقت وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، معاذ اللہ میں نہیں جانتا۔ تو بالکل اس اعتراض کا جواب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، زبیر العزئی کا یہ بہت انتہائی استدلال ہے اور وہابیوں کا بہت پرانا استدلال ہے۔ یہ میں میرے سامنے فتاوی اہل حدیث کی کاپیاں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا سوا پیش کرتا ہوں، باقاعدہ عبداللہ روبڑی
جو کہ وہابیوں کا بہت بڑا محدث ہے، اس نے اس بار استدلال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لاتے ہیں، اور اس پر وہ ایک تو عبد الجلیل اور ایک اور مولوی نے تعقب کیا، دونوں کا جواب اس نے دیا ہے عبداللہ روبڑی نے، اور ثابت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ بالکل کوئی شرعی طور پر منع بات نہیں ہے، اور ہذا سے ہمارا استدلال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس پر یہی کہتے ہیں کہ دلیل ہذا دلیل نہیں، ہذا کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ اب جہاں اسی فتاویٰ کے صفحہ نمبر، میں آپ کو اس کا استعمال انہوں نے جو لکھا، اور بالکل ہم ہر کتاب کی اندر پڑھ لیں گے تو ہذا کا استعمال یہی ملے گا، صفحہ نمبر 148 فتاویٰ اہل حدیث کا، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 148، دیکھیے اسی پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسم الاشارتی ما وضع لمشار الیہ او ای حسا بالاصبع ونحوہ، اس میں اشارہ کی وجہ کیا ہے کہ مشار الیہ کی طرف اشارہ کرنا حصی طور پر، اور حصی کے علاوہ انگلی کے ساتھ یا انگلی کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے حصی طور پر اشارہ کرنا، فلا بد من کونہ حاضرا محسوسا بالبصر، تو ضروری ہے کہ اس کو جو سامنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ محسوس ہو، سامنے نظر آ رہا ہو۔ فاستعمال فی المعقول والمحسوس بغیرہ مجاز، اور معقول میں جو عقلوں میں ہو اور غیر محسوس میں استعمال کرنا یہ مجاز ہے۔ حقیقی استعمال ہذا کا یہی ہے کہ سامنے چیز ہو تو ہم ہذا بولیں، اور اگر ہذا کا استعمال غیر حقیقی معنی میں کرنا ہو تو مجاز ہوگا، اور مجاز پر آپ کو دلیل چاہیے، ہذا پہ دلیل نہیں چاہیے، ہذا تو حقیقی استعمال ہے، حقیقی استعمال پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرح ابن عقیل کا حوالہ تھا اس پر۔ اسی طرح آگے جا کر لکھتے ہیں تاج العروض شرح قاموس کا صفحہ نمبر 433 کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ ذا اسم، ہذا میں ذا اسم، یہ اصل میں ذا ہے، اسم لکل مشار الیہ، ہر مشار الیہ کو کا نام ہے ہذا، معین جو نظر آتا ہو، یعنی مطلب ذا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اور اس اسم کی طرف کہ جو نظر آ رہا ہو، یراہ المتکلم والمخاطب، جس کو متکلم اور مخاطب دونوں دیکھ رہے ہیں، تو لہذا آپ کا ہی مولوی اس پر استدلال کرتا ہے، اور ہماری دلیل بھی پہلے سے یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں، اور عربی کا یہی قاعدہ اور اصول ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں حاضر فی ذہن کی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب حاضر فی ذہن ہے، یعنی اے مردے جو تیرے ذہن میں حاضر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں نہیں، یہ آپ کا ہی مولوی، 5ویں غلطی صفحہ نمبر 149 پر، 5ویں غلطی عبد الجلیل کی جو اس نے اعتراض کیا، اس کے جواب دیتے ہوئے یہی مفہوم ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حاضر فی ذہن، ان کے بارے میں تو یہ درست ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کر چکے ہیں، ان کے ذہن میں سرکار حاضر ہیں، آپ کی شکل مبارک حاضر ہے، لیکن جس نے سرکار کی زیارت آنکھوں سے کی ہی نہیں، اس کے دماغ میں تو سرکار کی شکل مبارک حاضر نہیں، لہذا اس کے لیے دماغ یہ حاضر فی المعقول محسوس بالعقل، اس کا جواب کیسے درست ہوگا؟ لہذا پھر نتیجہ نکالتے ہماری عبارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے، اور میت کو آپ کا وجود قریب نظر آنے لگتا ہے، پھر ہذا کے ساتھ سوال ہوتا ہے، آپ کا وجود قریب نظر آتا ہے اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 150 پر نتیجہ نکالا، تو لہذا ہم نہیں، آپ کے مولوی عبداللہ روپڑی نے بھی یہ استدلال کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے صفحہ نمبر اس کا 152، 1400 برس بعد آنے والے کا پہچاننا، اس کا حل ہم نے پہلے بیان کر دیا، یعنی 1400 سال بعد آنے والا حضور کو کیسے پہچانے گا جب دیکھا نہیں؟ تو حاضر فی ذہن کا اگر مطلب آپ لیں کہ ہذا کا مطلب وہ جو آپ کے ذہن میں حاضر ہے مردے، اس کے بارے میں جواب دے، تو وہ تو حاضر فی ذہن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذہن میں نہیں ہو سکتا جس نے سرکار کی زیارت نہ کی ہو۔ تو یہ استدلال باقاعدہ وہابیوں کے مولوی عبداللہ روبڑی نے کیا۔ پھر اسی کے دیکھیے فتاویٰ اہل حدیث، فتاویٰ اہل حدیث میں پھر 5ویں جلد کے کتاب الجنائز میں یہی سوال جو سارے چل رہے ہیں، اور یہی استدلالات موجود ہیں اور جوابات بھی موجود ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، عبداللہ روبڑی پر ایک اعتراض ہوا، صفحہ نمبر 262 ہے فتاویٰ علماء اہل حدیث کی جلد 5 کا، کہ مذہب اہل حدیث تو عبداللہ جلیل نے کہا یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ تو اہل بدعت کا مذہب ہے، معاذ اللہ، یعنی سنیوں کا مذہب ہے، بریلیوں کا مذہب۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو عبداللہ روبڑی پر اس نے اعتراض کیا، طنز کیا۔ اس کا جواب عبداللہ روبڑی نے یہ دیا، مذہب اہل حدیث وہی ہے جو حدیث سے سمجھا جائے، اور حدیث سے ترجیح اسی کو ثابت ہوتی جو ہم لکھ چکے، یعنی مطلب ہذا کا استعمال حدیث میں ہے، ہم حدیث سے ہی استدلال کر رہے ہیں، ہم کسی غیر جگہ سے استدلال نہیں کر رہے، لہذا حدیث سے جب ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ہذا کے ذریعے، تو لہذا
وہ کہتا ہے مذہب اہل حدیث حدیث سے ہی ثابت ہے، تو مذہب اہل حدیث اس نے بیان کیا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اس سے پہلے ہی ثابت ہے، ہم قرآن و حدیث کو صحیح طور پہ ماننے والے ہیں۔ یہ وہابی تو ایک فریب دیتے ہیں لوگوں کو، بہت ساری حدیثوں کے بارے میں جب ان کا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا تو اس پر گول بات کرتے ہیں، جس طرح ما کنت تقول فی ھذا الرجل کے بارے میں اس کی بحث ہے۔ آگے چلیے میں کچھ اور حوالے آپ کو دے دوں۔ یہ میرے سامنے فتاوی علماء الحدیث کا صفحہ نمبر 268 ہے، اس پر یہ بحث ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی۔ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، مجازی معنی لینے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی، یہ بحث باقاعدہ کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں حقیقی معنی مراد لینے میں، یعنی ما کنت تقول فی ھذا الرجل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی کتاب جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، قصص الاکابر حصص الاصاغر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ اشرف علی تھانوی کی دیوبندی کی کتاب ہے۔ دیکھیے فرمایا، اس پر مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک مقولہ یاد آیا۔ مولانا نے فرمایا، حق تو یہ ہے کہ ہم حضور کے سامنے مرتے قدموں میں جان نثار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازے کی نماز پڑھتے، مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، تو اب تو یہ ہوگا کہ بجائے ہمارے جنازے پر تشریف لانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہی تشریف لے آئیں گے۔ پھر یہ شعر پڑھا، کشش عشق کے دارت نہ گزاردت بدیسا بجناز اگر نہیں آئی بمزار خواہی آمد، یعنی میر خسرو کے شعر پڑھے کہ عشق کی یہ کشش ہے، عشق کے اندر یہ کشش ہے کہ آپ کو یہ عشق ویسے نہیں رہنے دے گا، اگر آپ میرے جنازے پر تشریف نہ بھی لائے تو میرے مزار میں ضرور آئیں گے، اور ہما آہوان صحرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ تمام کے تمام صحرا کے جنگلوں کے ہرن وہ اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پر لیے ہوئے ہیں، کسی روز محبوب آئیں اور ہمارا شکار کر لیں۔ تو باقاعدہ اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، انتخاب بخاری مولانا ظفر عثمانی کی، جو میں نے پہلا حوالہ دیا، بہجت النفوس، امام ابن ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی کا ترجمہ ہے، اور اس میں بالکل اسی کے ترجمے کرتے ہوئے اردو میں یہ بات تحریر ہے، صفحہ نمبر 206 ہے اس کا، اور کشش عشق کی دارت نہ گزاردت بدیسا بجناز اگر نہیں آئی بمزار خواہی آمد، یہ شعر بھی آخر میں ترجمے میں تحریر کیا۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے ان کی کتابوں کے دیے ہیں جن کے متبعین آج اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں جو وہ دلائل دیتے ہیں مزید اس پر۔ ایک تو بخاری شریف کے حدیث نمبر 7 ہے، ہرقل بادشاہ کے سامنے جب حضرت ابو سفیان گئے تو اس نے کہا کہ انی سائلک ھذا عن ھذا الرجل، میں اس مرد سے اس مرد کے بارے میں سوال کروں گا۔ اس مرد سے مراد، پہلے اس مرد سے ھذا سے مراد حضرت ابو سفیان، دوسرے عن ھذا الرجل سے مراد کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ استدلال کرتے ہیں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو ھذا حاضر فی ذہن کے لیے استعمال ہوا یا نہ ہوا؟ اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات تھی، وہ کچھ آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اخروی ھذا کو، برزخی ھذا کو دنیاوی ھذا پہ قیاس کرنا، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ برزخ کے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں۔ برزخ میں یہ قرب یہ نہیں ہوتا، برزخ میں یہ جو ہمارے ٹائم اور سپیس کے فاصلے ہیں یہ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، اس دنیا سے جانے کے بعد جب جنتی جہنمی آپس میں گفتگو کریں گے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، اور دوسرے آیت میں ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جنتی اور جہنمی کے درمیان کھڑکی ہے، جنتی کھڑکی کھولیں گے جہنمی سے بات کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ ساتھ والی کھڑکی کھولیں گے جنت سے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم ایک قول پہ تحت ثری کے نیچے ہے۔ اتنا فاصلہ ہوگا، بات کریں گے لیکن وہ کمیونیکیشن بالکل ڈائریکٹ ہوگی۔ تو یہ فاصلے اور یہ سب کے سب دوریاں دنیا کی ہیں۔ دنیاوی طور پر جو بات ہے ہم اس کو لے کر آخرت پر اس کا حکم نہیں لگا سکتے، برزخ پر حکم نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم نے آسمانوں کی سیر کرنی ہو تو لاکھوں اربوں سال کی دوری ہے، لیکن فرشتہ ایک آنے واحد میں آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے، اور مومن کی روح لے کر آنے واحد میں زمین سے آسمان پر چڑھ بھی جاتا ہے۔ تو لہذا برزخ اور دنیا کے معاملات ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ھذا کا استعمال اگر کسی حصی طور پر یہاں استعمال ہو، دنیاوی معاملات میں استعمال ہوا، ہم اخروی معاملات کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ میرے سامنے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3771 ہے۔ زبیر الزئی نے اس کو ضعیف کہا، لیکن ایک دوسری سند کو زبیر الزئی نے خود حسن کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے۔ روایت یہ ہے، سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا تو آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام،
میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور آپ کی داڑھی مبارک اور مٹی تھی۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کے قتل پر آیا، یعنی امام حسین کی شہادت کی جگہ آیا۔ تو لہذا برزخ میں سرکار جا سکتے ہیں، اپنی قبر انور سے جا سکتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حق دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب ذرا اس کا آگے ذرا دیکھیے، اس کی شرح میں، اس کی تخریج میں زبیر زئی کیا کہتا ہے؟ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ، یعنی اخرجہ احمد وغیرہ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت امام احمد حنبل اور اوروں نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، نصف النہاری، دن کے درمیان میں، اشعث اغبرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر، آپ کی داڑھی مبارکہ پر گرد پڑی ہوئی تھی، ابھی یدہ قارورۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی تھی، فیہا دم، جس میں خون تھا، قلت یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے، لم ازل الیوم التقطہ، آج میں ان کا خون اکٹھا کرتا رہا، فحص ذلک اليوم فوجدوہ قتل یومئذ، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اس دن کو شمار کر لیا، تو جس دن میں نے شمار کیا امام حسین کی شہادت کا دن وہی تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر انور سے باہر تشریف لا سکتے؟ کیا کربلا میں کسی نے سرکار کو حصی طور پر دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہیں نظر آئے، لیکن سرکار موجود تھے۔ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق ان الشیطان لا یتمثل بی، وقال علیہ السلام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سیدہ ام سلمہ نے بھی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، اور آپ تشریف لے گئے قبر سے، اس سے پتہ چلا سرکار اپنی قبر انور سے تشریف لے جا سکتے ہیں، کوئی عقلی طور پر یا شرعی طور پر مانع چیز موجود نہیں۔ لہذا بلا وجہ یہ ضد کرنا کہ جو شخص لوگ یہ مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، بالکل یہ بات کہنا، غلط کہنا خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔